السلام علیکم، دس از آزاد کشمیری اور اس وقت میں موجود ہوں کشمیر کے شہر باغ میں۔ یہ جو میری بیک سائڈ پہ آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تھوڑے بہت گرین بھی ہیں۔ جسٹ امیجن کہ اگر ان پہاڑوں کو گنجا کر دیا جائے، یعنی کہ یہ جو تھوڑے سے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم اپنی ترقی کے چکر میں، کنسٹرکشن کے چکر میں اور ڈیولپمنٹ کے چکر میں اگر ان درختوں کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیں ان پہاڑوں سے اور یہ پہاڑ گنجے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سین ابھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اسی چیز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کشمیر میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے کرائسس ہیں، لیکن ابھی ایک جو سب سے بڑا کرائسس ہے اور جو ایک وبال جس کو کشمیر نے فیس کرنا شروع کر دی ہے اور آگے جا کے یہ بہت بڑی پرابلم بن جائے گی، وہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 2024 میں جو جون جولائی میں مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں، 30% وہ بارشیں کم ہوئیں۔ دسمبر جنوری کے اندر جو برف باری ہوتی ہے وہ برف باری اس طرح سے نہیں ہوئی، اور کشمیر کے جو نیچرل ریزروائر تھے جو پانی کے، اس میں پانی اس سال آلموسٹ ختم ہو چکا تھا۔ ابھی جس سال میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 2025 ہے، بالکل ریسنٹ پاس میں 4 سے 5 مہینے پہلے کلائمیٹ چینج کا ایک میجر ایویڈنس کشمیر میں دیکھا گیا ہے۔ بارشیں بالکل بھی نہیں ہوئی، ویدر کا جو پیٹرن تھا، موسم کا جو سارا پیٹرن چلتا ہے پورا سال میں، وہ بھی انپریڈکٹیبل ہو چکا ہے۔ جو بارشیں، جو برف باری جنوری فیبرری میں ہو رہی تھیں وہ 2-3 مہینے لیٹ ہو گئی ہیں۔ پانی جو نیچرل ریزروائرز تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کے جو فیکٹرز انٹرنزک فیکٹر ہیں ود ان دا کشمیر، اور جو کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ایکسٹرنزک فیکٹر ہیں آؤٹ سائڈ دا کشمیر، جو کہ انڈائریکٹلی کشمیر کی کلائمیٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور ود ان ہماری جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے جو کشمیر کے اندر امپیکٹ آ رہا ہے۔ دوسرا، سائیکولوجیکلی ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس ڈیلیکیٹ لینڈ کو وانڈریبل کرتے جا رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو کرۂ ارض پہ ہمیں جنت گفٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس جنت کو ہم اپنی ایکٹیویٹیز سے آہستہ آہستہ جہنم بناتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن آج میں بالکل ایک آدھی چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو وے میں تھوڑا سا چیزوں کو انیشیٹ کریں اور گفتگو کرنا شروع کریں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ان کے ساتھ میں تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس وقت ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کو اریگیٹ کرنے کے لیے، پانی مہیا کرنے کے لیے، ڈومیسٹک پانی جو کہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوگا، جو پانی گھروں میں یوز کرنے کے لیے استعمال ہوگا، جو پانی ایگریکلچرل پرپس کے لیے یوز ہوگا، اس میں جو سب سے بڑے ریزروائر پانی کے جو موجود ہیں وہ آپ کو ہمالین گلیشیئر میں ملتے ہیں۔ یعنی کہ کشمیر کی یہ جو رینج ہے، ان گلیشیئرز میں جب برف پڑتی ہے تو وہ برف پڑنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ برف جب پگھلتی ہے تو فالوئنگ جو بھی ریجنز ہوتے ہیں اس کو یہ اریگیٹ کرتی ہے۔ یہ جو ہمالین گلیشیئر ہیں یہ پوری دنیا میں پولر ریجنز کے علاوہ دوسرا بڑا ریزروائر ہے اس زمین پہ، جس کو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، وہ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں؟ ٹریفک۔ اس وقت ہماری سائیکالوجی یہ ہو گئی ہے، ہم سب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بھائی جان گڈی لینی ہے، گڈی جی بہت بڑی گاڑی، بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، ہر بندہ گاڑیاں خرید رہا ہے، ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس ٹریفک سے جو دھواں نکل رہا ہے، اس سے جو گیسز نکل رہی ہیں، وہ گیسز زمین کا ٹیمپریچر بڑھاتی جا رہی ہیں، بڑھاتی جا رہی ہیں، بڑھاتی جا رہی ہیں۔ اس چیز کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، اور اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا میں۔ ٹریفک ایک بہت بڑا سورس ہے جس کے ذریعے ہماری آب و ہوا میں جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے یہ گلیشیئرز
ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ میلٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کام ہو رہا ہے، پھر یہ جو موسم کے ریگولر پیٹرنز تھے یہ پیٹرنز ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے. برف باری جس کوانٹٹی سے پڑتی تھی وہ برف باری نہیں پڑ رہی، جس کی وجہ سے اس برف باری سے جو پانی آہستہ آہستہ ریزرو جو جمع ہونا تھا وہ جمع نہیں ہو پا رہا. بارشیں جتنی ہونی تھیں وہ بارشیں اس طرح سے نہیں ہو رہی. موسم کا جتنا بھی پیٹرن ہے وہ سب کا سب ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس سے ایک کسان ایک خاص موسم کے اندر جو یہ بات سمجھ رہا تھا کہ بھائی اس موسم میں بارشیں اس طرح سے ہوں گی تو میں یہ والی فصل لگا لیتا ہوں، وہ فصل لگاتا ہے. اب بارشوں کا موسم کا اس طرح سے رسپانس نہیں ہے، بارشیں بالکل بھی نہیں ہو رہی، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اتنی ایب نارملی بارش ہوتی ہے کہ اس کی فصل ہی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا وبال ہے جو کہ آنا ہی آنا ہے، اور اس کو ہمیں فیس کرنا ہی کرنا ہے. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. کیا یہ جا سکتا ہے کہ ہم ابھی سے اس کو الارمنگ سچویشن سمجھتے ہوئے ہم ماحول کو ریورٹ بیک کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائیں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ درخت ہے. ہمیں اپنی اس لینڈ میں، نہ صرف کشمیر کی لینڈ میں بلکہ انڈو پاکستان، چائنا، پورے ایشیا میں اس وقت درختوں کی ضرورت ہے بھائی جان. درخت نہیں ہوں گے، جس لیول کے اوپر ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جس لیول کے اوپر ٹریفک جا رہی ہے، جس لیول کے اوپر کنسٹرکشن کر رہے ہیں ہم، اور جس لیول کے اوپر ہم گلوبل وارمنگ کر رہے ہیں، کلائمیٹ ایکسپونینشلی چینج ہو رہی ہے، جس سے لڑنے کے لیے ہمیں اس وقت سٹیپس اٹھانے پڑیں گے اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہائی لائٹ وہ کروں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک چیز ہے کاربن سیکویسٹریشن، کہ درخت لگانے سے جتنی بھی گلوبل وارمنگ کوز کرنے والی جو گیسز ہیں، درخت ان گیسز کو کس طرح سے ٹریپ کر لیتے ہیں تاکہ گلوبل وارمنگ نہ ہو. اس کے نتیجے میں درخت ہمارے ماحول کو آکسیجن کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جتنی بھی گلوبل وارمنگ کوز کرنے والی گیسز ہیں ان کو ٹریپ کر لیں گے اور آکسیجن پرووائڈ کریں گے، یعنی کہ ماحول میں بہتری لے کے آئیں گے. پانی کو کنٹین کرتے ہیں درخت، اور سوئل کی ہیلتھ کو، جو مٹی ہے اس کی واٹر بیئرنگ کیپیسٹی کو انہینس کرتے ہیں درخت، کہ جتنی اس کی واٹر بیئرنگ کیپیسٹی زیادہ ہوگی سوئل کی تو وہ پانی بارش کے بعد ایک دم سے وہ نکل نہیں جائے گا بلکہ سوئل کے اندر وہ ریٹین رہے گا. سوئل کی ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ 2 سے 3 قسم کی چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ اس ماحول کو بچانے کے لیے جو سب سے ریزیلینٹ فیکٹر ہے یعنی کہ درخت، وہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں لگانے ہیں، کس پیس کے اوپر ہمیں لگانے ہیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں، پہلی بات. دوسری بات کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے. ہم عام طور پہ ہمارا یہاں کا سین کیا ہے کہ پہلے تو ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں. جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ایگریکلچر کی بات ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کا کوئی آئیڈیا ہو، تو ہم فوراً نہ بڑے جینیس بن جاتے ہیں کہ بھائی جان اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دم سے نا پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، فائدہ ہی فائدہ ہو جائے بھائی جان. تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماڈرن ٹائم کے اندر بینیفٹ، فائدہ یا اکانومی کا مطلب ہرگز فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے. آج کے دور میں جو سسٹینیبلٹی اور اکانومی کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. ہر چیز میں آپ کو پیسوں کے ٹرم میں فائدہ نہیں چاہیے ہوتا. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول لانگ ٹرم کے لیے کس طرح سے آپ اس کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. آپ نے کوئی بھی جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ ایکو فرینڈلی کیسے ہوگی، کس طرح سے لانگ ٹرم، مطلب ایک دفعہ تو نہیں آپ نے اپنے اس کسی بھی آئیڈیا سے فائدہ اٹھانا کہ آپ نے ایک دفعہ سارے پیسے کما لیے اور بس بات ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، اسپیشلی ایگریکلچر، کیونکہ ہمارے اس ریجن کا مین سٹے ہے، اٹس مین آئیڈیا آف اکنامک ایکٹیویٹی. لوگ نیچرلی یہاں پہ ایگریکلچر کے پیشے سے وابستہ ہیں. اب وہ پریکٹس کیا کر رہے ہیں کہ ایک بندہ
کشمیر کی تو بات کرتے ہیں. کشمیر کی لینڈ تو ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ سلوپس کی شکل میں اویلیبل ہے. تو یہاں پہ ایگریکلچر کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جس طرح سے پنجاب یا وہ جگہیں جہاں پہ بڑے بڑے پیچز اویلیبل ہیں, اسٹریٹ لینڈ اویلیبل ہے, اس اپروچ سے یہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے. ان جگہوں پہ بھی جو ٹریڈیشنل وے آف ایگریکلچر ہے جس میں کسان کیا کرتا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک جگہ کے اوپر ایک فصل لگا دے گا. مطلب گندم اگائے گا تو وہ کہے گا جی میں اپنی مربوں زمین کے اوپر گندم لگا لوں, اور گندم کو بس اب مجھے اس زمین کے اوپر گندم لگانی ہے اور اس کو بیچنا ہے اور اس سے فائدہ نکالنا ہے. اب جو بھی چیز, کوئی بھی کیڑا یا کوئی بھی وہاں کا جو جانور ہے یا پرندہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو کہ اس گندم کے راستے میں آ رہا ہے, مجھے اس کو ختم کر دینا ہے. ایک ٹائم کے اوپر جب وہ گندم لگائے گا اور بار بار اس جگہ کے اوپر وہ گندم لگا رہا ہوگا, میں بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک فصل کو ایٹ اے ٹائم کسی بگ سکیل کے اوپر جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مونو کلچر فارمنگ. تو جب آپ مونو کلچر فارمنگ کی اپروچ سے کسی جگہ کے اوپر ایگریکلچر کر رہے ہوتے ہیں تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس زمین میں خاص قسم کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک سرٹن ٹائپ کی کراپ جب وہاں پہ ریگولرلی لگے گی تو وہ خاص قسم کے نمکیات کو اور اجزاء کو زمین سے ایبزارب کرنا شروع ہو جائے گی. ایونچولی زمین میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جائے گی. اس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ آرٹیفیشل فرٹیلائزرز یوز کریں گے. آپ کو آہستہ آہستہ جب ایک ہی قسم کی فصل لگائیں گے, زمین میں واٹر کانٹینٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس سوئل کی واٹر کانٹینٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ پانی کا استعمال کرنا پڑے گا. تو جب بھی آپ ایگریکلچر کرنے کے لیے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے جب سوچ رہے ہوتے ہیں اور مونو کلچر فارمنگ کی اپروچ آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو پانی کی کوسٹ, آرٹیفیشل فرٹیلائزر کی کوسٹ اور پورا جو پروسیس ہے, پروسیس آف پروڈیوسنگ کراپ, وہ آپ کو زیادہ ایکسپینسو پڑ رہا ہوتا ہے. اور ایونچولی اس پورے کے پورے ایکو سسٹم میں اس پوری کی پوری لینڈ, اس پوری کی پوری سوئل کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو لانگر پیریڈ کے ذریعے دیکھیں تو لانگر پیریڈ میں وہاں پہ کوئی آپ ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں کر رہے, بلکہ ایک خاص قسم کی فصل لینے کے لیے آپ باقی کی ساری وہاں کی جو شربز ہیں, وہاں کی جو ٹریز ہیں, وہاں کی جو ادر بایو ڈائیورسٹی ہے, اس کو آپ ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا. مونو کلچر فارمنگ کے بجائے ہمیں پولی کلچر فارمنگ کی طرف آنا پڑے گا. ایک لینڈ کی کو ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے یا ٹاؤن پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ایتھکس کے اوپر ہمیں اس وزڈم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کی جو نیچرل ایکو سسٹم کی ڈائنامکس کیا ہیں. ہم کوئی بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیا ہمارے اس کام کرنے سے وہاں کی ایکو سسٹم, وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ڈسٹرب تو نہیں کر رہے, وہاں کا انوائرمنٹ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ایگریکلچر کرنے کے لیے یا کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ریممبر, آج کے دور میں ماڈرن ٹائم کے اندر ہمیں یہ اپروچ نہیں رکھنی کہ ہمیں اس جگہ سے زیادہ پیسہ چاہیے. نہیں, ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم شروع میں کم پیسے کی طرف فوکس کریں, یعنی کہ اتنے اکنامکلی ایمبیشیس آئیڈیا کی طرف اپنے آپ کو ڈرائیو نہ کریں, بلکہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو پریفرنس دیں. اس سے کیا ہوگا, جب ہم ایگریکلچر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک فصل لگانے کے بجائے ہم وہاں پہ اس لینڈ کے حساب سے ملٹیپل کراپنگس کریں گے. ہم وہاں پہ درخت بھی لگائیں گے, وہاں پہ شربز بھی لگائیں گے, خاص قسم کی ہم وہاں پہ ویجیٹیٹیو فصلیں لگا دیں گے, فروٹس لگا دیں گے, وہاں پہ تھوڑے سے ہم جانور انکارپوریٹ کر دیں گے, پونڈس انکارپوریٹ کریں گے. یہ جو ساری فلاسفی ہے, فلاسفی آف ایگریکلچر, سسٹینیبل ایگریکلچر, جو کہ لانگ ٹرم کے لیے جس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ پریویل بھی کرے اور وہ آپ کے ایکو سسٹم کو ریزیلینٹ بھی بنائے, زیادہ سسٹینیبل بنائے, اس آئیڈیا کو کہتے ہیں پرما کلچر. پرما کلچر اس نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم پرماننٹ ایگریکلچر. ایگریکلچر کی اور ٹاؤن پلاننگ کی ایسی ایتھکس جس سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ اپنے انوائرمنٹ کو نقصان بھی نہ پہنچا سکیں, آپ اپنے انوائرمنٹ سے فائدہ بھی گین کر سکیں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم
وہ انوائرمنٹ ریزیلینٹ ہوتا جائے، یعنی کہ وہ ایک جس طرح کہ جنگل ہوتا ہے، جنگل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر قسم کے ریسورسز سے بھی وہ انرچ ہوا ہوتا ہے، درخت بھی زیادہ ہیں، آپ کو بایو ڈائیورسٹی بھی ورسٹائل قسم کی ملے گی. اور اس بایو ڈائیورسٹی کی ورسٹیلٹی کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس جنگل کے اندر فوڈ کے جو ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے نیچرلی ہر قسم کی جو چرند پرند اور جو جانور ہیں وہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فوڈ ریسورسز ہیں. کشمیر کی ایکو ڈائنامکس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کتنی ڈیلیکیٹ ہے اس کا انوائرمنٹ، اور یہاں کے لوگوں کو اپنی سائیکالوجی کو کس طرح سے چینج کرنا ہے، کس طرح سے یہاں کے جو درخت ہیں، جہاں کے جو جنگلات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹورزم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ٹورزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ لگا جی کہ ٹورزم سے ہمیں پیسے آئیں گے تو بس دے مار 4.5. ایک بندے نے ایک گیسٹ ہاؤس بنا دیا ہے، اس ایک بندے کو دیکھ کے آگے 4,000 بندوں نے اس کے اوپر گیسٹ ہاؤس بنا دیا ہے. یہ میں آپ کو ویژول دکھاؤں گا نیلم کے ایریے میں کہ یار ٹورزم کا مطلب ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو نیچرل بیوٹی ہے اسی کو تباہ کر دیں. نیچرل بیوٹی کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ جو سینری ہے، جو لینڈسکیپ ہے، اس کی بیوٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کوئی یار 4-5 گیسٹ ہاؤس میرے خیال سے مور دین انف ہے. اتنا آپ نے وہاں پہ انبار لگا دیا ہے، اور پھر پاکستان سے یا کہیں سے بھی جو ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بھی آ کے جب وہ گند پھیلا رہے ہوتے ہیں. گند کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کشمیر میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. ایک تو ہم اپنے جنگلات کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. جو لوگوں کا یہاں پہ انٹرسٹ تھا، ایگریکلچرل انٹرسٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو شاید اپنی ذات کے اوپر اٹیک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے زمین میں ان کو کام کرنا پڑ جائے گا، ان کو تھوڑا سا جانوروں کے ساتھ کام کرنا پڑ جائے گا تو ان کی عزت کے اوپر سوال آ جائے گا. او بھائی دنیا کو جا کے دیکھو، آسٹریلیا کے اندر جا کے دیکھو کہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے فارمر، ان کے بڑا سارا نظام چل رہا ہے، لیکن وہ کام کرنے میں تو کوئی بھی ان کو آری نہیں آتی. اس کو وہ اپنی عزت کا مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ شوق سے کام کرتے ہیں. اصل گیم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ سٹیپس آپ کو خود لینے ہیں. اس جگہ کو آپ کو پروٹیکٹ جو ہے وہ خود کرنا ہے. لانگ سٹوری شارٹ، جس چیز کے اوپر ہم سیکوینس کے تھرو ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ٹیکنیکلی بھی بات کریں گے، کلچر کے اوپر بھی بات کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، اور جو لوگ اس چیز میں کام کرنا چاہتے ہیں، نالجبل لوگ ہیں، ان کو آن بورڈ لے کے آئیں گے، ان کے ساتھ برین اسٹارم کریں گے کہ ہم کیا چیز، کس طرح سے ہم مل کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ ہو کیا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بالکل بھی اویئر نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں، اور ان کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فائنینشیل گولز کو اچیو کرنا ہے. آپ بالکل اپنے فائنینشیل گولز کو اچیو کریں، لیکن تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں کہ آپ کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے یہاں کی جو ایکو سسٹم ہے، یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کا جو موسمیات ہے، اس کو ایفیکٹ تو نہیں پڑ رہا. گاڑیاں اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کیا وہ گاڑیاں اتنی خراب تو نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دھواں ہی دھواں کر دیا اس گاڑی نے؟ تو ذرا بیٹر گاڑی کا استعمال کر لیں اگر آپ نے کرنی ہے گاڑی استعمال. دوسری سائڈ کے اوپر پلاسٹک کشمیر کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دریاؤں کے اندر ہر دوسری جگہ کے اوپر جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے، سینیٹیشن کا سسٹم کس لیول کے اوپر تباہ ہوا ہے. لوگ سر عام پلاسٹک، پیمپر، ہر چیز دریاؤں کے اندر پھینک رہے ہیں. ہر جگہ پہ پلاسٹک ہوا ہے. تو کشمیر کو ہمیں پلاسٹک فری کرنا ہے، گند ہمیں ختم کرنا ہے. پانی یہاں پہ پہلی بات ہے کہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو پانی اویلیبل ہے وہ بھی گندا ہوتا جا رہا ہے. پانی کے بارے میں ہمیں کرنا پڑے گا. نیچرل جو بارش کا پانی ہے اس کو ریزرو کرنے کے لیے، اس کو چھوٹے چھوٹے ریزروز کی شکل میں سٹور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، تاکہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو پانی ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ
آئیڈیا موجود ہو. پانی کو کلین کرنے کے لیے ہمیں میک شور کرنا ہے کہ یار کس طرح سے, اور یہ آپ نے خود کرنا ہے. کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو اسٹیٹ کی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ لیول کے اوپر ہی آپ کو انٹرٹین کر سکتی ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ بلدیہ کے اوپر چھوڑ دیں اور اسٹیٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ جی یہ نہیں کر رہے تو یہ نہیں کرے. بھائی آپ نے خود کرنا ہے. ایک سائڈ کے اوپر آپ ہر چیز کے اوپر گند پھیلاتے رہیں, آپ بالکل اپنا دماغ بند کر دیں, کسی بھی چیز کے لیے آپ خود اس چیز کے اوپر انٹرسٹڈ نہ ہوں اور آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر چیز ڈال دیں کہ جی یہ اسٹیٹ کرے گی. اسٹیٹ ایک لمیٹڈ لیول کے اوپر ہی انٹرٹین کر سکتی ہے. یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کی اسٹیٹ نہیں ہے جس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں. تو اس کے لیے اپنے دماغوں کو تھوڑا سا ہمیں کھولنا پڑے گا. جو لوگ اس میں نالجبل ہیں, ٹیکنیکلی رائٹ لوگ ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے آنا پڑے گا, ان سے مشورہ کرنا پڑے گا. عام جو لوگ ہیں جو اس بارے میں تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں, ان کو بھی میں ویلکم کروں گا کہ ہم سب لوگ اس چیز کے بارے میں سوچیں. اس میں کوئی ذات کے اوپر اٹیک نہیں ہو جاتا. ہمیں اپنی جو سائیکالوجی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, کام کی طرف آنا پڑے گا, اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا.